السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر کس طرح کانا دجال کا فتنہ ملک کو برباد کرے گا؟ کانا دجال یہودی لوگوں میں سے ہوگا۔ رنگ اس کا گورا اور قد لمبا اور آنکھ سے کانا ہوگا۔ پہلے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا کہ عیسیٰ مسیح ہوں۔ اس کے ہاتھ پر کانا دجال لکھا ہوا ہوگا۔ اس زمانے کا ہر ایک آدمی اس لکھے ہوئے کو پڑھ لے گا۔ مسلمان اس کو پہچان لیں گے کہ یہ کانا دجال ہے اور کافر لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ پھر وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور عجیب عجیب کرتب لوگوں کو دکھائے گا۔ دوزخ اور جنت بنا کر اپنے ساتھ رکھے گا۔ آسمان سے پانی برسائے گا۔ بے موسم درختوں سے پھل پیدا کرے گا۔ جو گائے بکری وغیرہ دودھ نہ دیتی ہوں گی اس کے حکم سے دودھ دینے لگیں گی۔ زمین کے خزانے اس کے ساتھ ہوں گے۔ مردہ کو زندہ کر کے دکھلائے گا۔ بس ایسی بات دیکھ کر اس کو لوگ خدا سمجھیں گے۔ تمام ملکوں میں پھرے گا اور لوگوں کو بے ایمان کرے گا۔ یمن وغیرہ ملکوں میں جائے گا، پھر مکہ شریف میں پہنچے گا۔ یہاں فرشتوں کا پہرا دیکھ کر بے حواس ہو کر بھاگ نکلے گا اور مدینہ شریف تک جائے گا۔ اس وقت مدینہ شریف کے 7 دروازے ہوں گے۔ ہر دروازے پر 2 فرشتے تیز تلوار لیے کھڑے ہوں گے۔ ان کو دیکھ کر ڈرے گا اور شہر میں داخل نہ ہو سکے گا۔ 2 روز مدینہ شریف سے باہر رہے گا اور شہر میں 3 دفعہ زلزلہ آئے گا۔ مرتد اور منافق اور بے ایمان لوگ خوف سے نکل کر شہر سے باہر اس کے پاس آ جائیں گے اور شہر بے ایمان لوگوں کے نکلنے سے پاک ہو جائے گا۔ وہ وقت مسلمان پر بڑی مصیبت کا ہوگا۔ ایک بزرگ اس کے پاس جا کر کہیں گے، تجھے میں جانتا ہوں اے خبیث، تو ہی ہے دجال ازروِ حدیث۔ حال تیری صورت و سیرت کا کل ہبہو فرمائیں گے خاتم رسول، کہ وہ ہوگا بانی ظلم و فساد، سرکش و گمراہ بھی حد سے زیاد۔ یہ سچی بات سن کر وہ بے ایمان غصے میں آ کر آگ ببولا ہو جائے گا اور آرا منگوا کر اس بزرگ کو چروائے گا۔ پھر اپنے ماننے والے کو دکھانے کے لیے ان کو زندہ کر دے گا اور ان بزرگ سے کہے گا کہ میں مارتا ہوں، زندہ کرتا ہوں، اب بھی مجھ کو خدا مانتے ہو کہ نہیں؟ وہ بزرگ کہیں گے، تو جھوٹا ہے، بے ایمان ہے، کانا دجال ہے اور یہ اسراج ہے جو خدائے وحدہ لا شریک پر تجھ پر عذاب ہے۔ اسی سچے خدا نے تجھے یہ دولت دے رکھی ہے اور وہ ایماندار اور بے ایمان کا امتحان لے رہا ہے۔ پھر دجال غصے میں ان پر تلوار چلائے گا، مگر تلوار کا ان پر کچھ اثر نہ ہوگا۔ پھر ان کو آگ میں ڈلوائے گا، آگ بھی ان کو نہ جلا سکیں گی۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں کے سامنے ذلیل ہوگا اور پریشان ہو کر ملک شام میں دمشق کے قریب پہنچے گا اور اللہ تعالیٰ نے جو قدرت اس کو دے رکھی تھی وہ چھین لی جائے گی۔ اس وقت امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کا ایک بہت بڑا لشکر جمع کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ یہ لشکر لیجئے اور دنیا سے بے ایمان لوگوں کا نام و نشان مٹائیے اور دین محمدی کو روشن کیجئے۔ آپ علیہ السلام فرمائیں گے کہ یہ کام آپ کا ہی ہے، میں تو آسمان سے اس لیے آیا ہوں کہ دجال کو قتل کروں، کیونکہ وہ صاحب استراج ہے اور میں صاحب معجزہ ہوں۔ میرا اور اس کا جوڑ ہے اور اس ظالم کی موت میرے ہاتھ ہے۔ مجھے ایک گھوڑا اور ایک نیزہ دیجیے کہ اس کو قتل کرنے جاؤں۔ بس آپ علیہ السلام گھوڑا اور نیزہ لے کر دجال کا پیچھا کریں گے۔ وہ آپ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگے گا، یہاں تک کہ ملک شام میں ایک پہاڑ کے سامنے گر جائے گا اور آپ علیہ السلام اس کافر بے ایمان کو جھوٹے خدا کو مار ڈالیں گے اور اس کے ساتھیوں کو کہیں گے کہ دیکھو یہ مسلمانوں کا دشمن اور نبوت اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا فسادی کیسی ذلت کے ساتھ ختم کر دیا گیا۔ پھر اسلامی بہادر اس کی فوجوں اور اس کے ساتھیوں کو قتل کریں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ حال ہوگا کہ اگر کوئی بے ایمان کسی درخت کی آڑ میں بھی چھپا ہوگا تو وہ درخت پکار کر کہے گا، اے مسلمان بہادر، اس اللہ کے دشمن کو قتل کر۔ غرض یہ کہ دجال اور اس کی جماعت کے سب آدمی مرد و عورت قتل کر دیے جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت امام مہدی علیہ السلام ملکوں میں پھریں گے۔ جو مسلمان دجال کے
اور اس کی جماعت کے ستائے ہوئے ہوں گے ان کو جنت کی خوشخبری دیں گے۔ اس وقت تمام روئے زمین پر مسلمان ہی مسلمان ہوں گے، کافر لوگوں کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ 7 یا 8 برس حضرت امام مہدی بڑے انصاف کے ساتھ بادشاہت کریں گے، پھر ان کی وفات ہو جائے گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے جنازے کی نماز پڑھائیں گے، پھر ان کو دفن کر دیا جائے گا۔ آپ کی عمر شریف 48 برس کی ہوگی۔ پھر آپ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 برس بادشاہت کریں گے۔ وہ زمانہ نہایت برکت والا اور پرامن ہوگا۔ آپ علیہ السلام امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، پھر آپ بھی وفات پا جائیں گے اور مسلمان آپ کے جنازے کی نماز پڑھا کر آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک میں دفن کر دیں گے۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دجال کے فتنے کا سب حال بتا دیا ہے کہ میری شریعت اور میرے طریقے کو مٹانے والے دجال آتے ہی رہیں گے اور سب کے آخر میں سب سے بڑا کانا دجال آئے گا۔ ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت آنے کے بعد بہت سے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ دجال کی طرح بہت سے بے علم اور بے سمجھ اور لالچی مسلمانوں کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہیے اور کانے دجال کے قصے سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ دین کے دشمنوں اور گمراہ لوگوں کی موت بری طرح آتی ہے، رسوا اور ذلیل و خوار ہو کر مرتے ہیں۔ اللہ کی پناہ۔ ایسے ہی واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔